بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم سویک کی لڑائی کے واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ ایک دن سن 2 ہجری کے ذی الحجہ مہینے کی 4 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما رہے تھے۔ بہت سے صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ مسلمان آپ کی طرف آئے اور آپ کے پاس آ کر بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بدر کی لڑائی کے لیے حملہ ور ہوا ہے اور اس کی فوج مدینہ کے قریب آ گئی ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا تم شہر میں منادی کرا دو کہ قریش مکہ مدینہ پر حملہ ور ہوئے ہیں۔ عہد نامے کے مطابق مسلمان کفار یہودی مدینے کے تمام لوگ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ فوراً وہ لوگ واپس لوٹے اور پورے شہر میں منادی کرا دی کہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے آ جائے۔ منادی کی آواز سن کر لوگ دوڑ دوڑ کر آنے لگے، مگر یہ کافر اور یہودی ایک بھی نہیں آیا۔ حالانکہ جو عہد نامہ لکھا گیا تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو سبھی مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ کفار اور یہودی چھپے طور پہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح سے مٹ جائیں۔ وہ مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سینکڑوں مسلمان مسجد نبوی کے سامنے جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد پر تشریف لائے۔ کفار اور یہودیوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب مدت گزر گئی اور ان میں سے کوئی نہ آیا تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور یہودیوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے اور کچھ پرواہ نہیں ہے انہیں۔ وہ اگر بد عہدی کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو۔ مسلمانوں، تم ابو سفیان سے مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ تمام مسلمان نہایت جوش میں بھرے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی وہ مدینوں کی گلیوں سے ہو کر باہر کو نکلے۔ کفار اور یہودی اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی روانگی کا منظر دیکھنے لگے۔ مسلمان مدینے سے نکل کر کھجوروں کے باغ کی طرف چلے اور ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ کچھ مسلمان باغوں کی طرف سے آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم ابو سفیان نے حضرت سعید بن عمرو انصاری اور ان کے ایک ساتھی کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے قتل کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے بے حد محبت تھی۔ جب کسی مسلمان کے بیمار ہونے یا کوئی تکلیف ہو جانے کی خبر سنتے تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، اسے دیکھنے جاتے تھے، دیکھ بھال کرتے، اور جو مسلمان شہید ہو جاتا تھا اس کا تو آپ بہت ہی افسوس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعید اور ان کے ساتھی کے قتل ہونے کی خبر سن کر آپ کو بڑا ملال ہوا۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سنگ دل ابو سفیان اور اس کی فوج کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلامی فوج کے آنے کی خبر سن کر مکہ کی طرف بھاگ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی کو دفن کر دیں اور فوج کو تیزی سے چلنے کا حکم دیا۔ پورے مسلمان جوش میں تھے اور وہ تیزی سے چلے۔ جب وہ کھجوروں کے باغوں کو طے کر چکے تھے تو انہیں ستوکوں کے تھیلے پڑے ہوئے ملے۔ یہ تھیلے ابو سفیان کی فوجوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پھینکتی چلی گئی تھی۔ راستے میں دور تک تھیلے پڑے ہوئے تھے۔ مسلمان ان تھیلوں کو اٹھاتے چلے گئے اور انہوں نے گردارہ نامی جگہ پر کفار کا پیچھا کیا۔ یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان دور تک نکل گیا تھا۔ اب آپ کے ہاتھ آنا مشکل تھا، اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا اور بغیر کسی خروجی کے وہ مدینہ واپس آ گئے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس مہم میں ستو کے تھیلے ہی ہاتھ آئے تھے اور عربی میں ستو کو سویک کہتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ سویک کی لڑائی کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ اللہ اکبر۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی، اور اسی طرح کی چھوٹی بڑی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔